بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاز کی آندھی، مجاہدین اسلام کے ہاتھوں کسرائے فارس کی تباہی کی داستان۔ عنایت اللہ التمش۔ پیش لفظ۔ میں نے کتاب حجاز کی آندھی اس انداز سے لکھی ہے کہ قارئین اکرام اسے تاریخی ناول کہیں گے۔ مجھے اس پر اعتراض تو نہیں، لیکن ہمارے ملک میں تاریخی ناول یا اسلامی تاریخی ناول اتنے زیادہ لکھے گئے اور لکھے جا رہے ہیں کہ یہ صنف رسوا ہو گئی ہے۔ سنجیدہ ذہن اور ذوق کے قارئین اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات تاریخی ناول کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ان کا یہ رویہ بلا جواز نہیں، ناپسندیدگی کی وجہ قابل فہم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تاریخی ناولوں کے بیشتر مصنف تاریخ کم اور ناول زیادہ لکھتے ہیں۔ ان کا یہ انداز کاروباری ہوتا ہے۔ وہ کہانی کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز بنانے کی کوشش میں تاریخ کو مسخ کر دیتے ہیں اور تاریخ کے اصل واقعات کو گڈمٹ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اہم واقعات حذف ہو جاتے ہیں۔ واقعات کا تسلسل بھی تہہ بالا ہو جاتا ہے۔ وہ ناول ہی کیا جس میں رومان نہ ہو، عشق محبت کی چاشنی اور حسن بے مثال کا چسکا نہ ہو۔ تاریخی ناول لکھنے والوں نے ناول کے یہ مطالبات پورے کرنے پر زیادہ زور بیان صرف کیا ہے۔ تاریخی ناول بلکہ اسلامی تاریخی ناول لکھنے والے ایک مشہور و معروف ناول نویس نے، جن کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اس صنف کے خالق وہی ہیں، ان کے مطابق ایک مبصر نے کہا تھا کہ ان کے ہاں مجاہد کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے بازو میں ایک نوخیز حسینہ ہو۔ کتابوں کی منڈی میں اسلامی تاریخی ناولوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ایک ناول نویس اس وقت تک تقریباً 4 درجن تاریخی ناول لکھ چکے ہوں گے۔ پاکستانی فلموں کی طرح ان ناولوں میں ایک ہی فارمولہ کہانی ملتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاروباری ذہن کے ناول نویسیوں اور ناشروں نے تاریخ اسلام کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ لوگ عاری ہوتے ہیں۔ حجاز کی آندھی اسلامی تاریخی ناول ہی ہے، لیکن اس میں آپ کو مستند تاریخ ملے گی، اور یہ تاریخ متعدد مورخوں کی کاوشوں کا نچوڑ ہے۔ یہ میری شبانہ روز محنت سے کی ہوئی ریسرچ کا حاصل ہے۔ اس میں آپ کو کہانی کی دلچسپیاں بھی ملیں گی، لیکن کوئی ایک بھی واقعہ اور کوئی ایک بھی کردار فرضی اور غیر حقیقی شامل نہیں کیا گیا۔ تمام کردار اور واقعات حقیقی ہیں۔ یہ داستان اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے کچھ دن پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میں 1-2 دن ہی زندہ رہ سکوں گا، ایک لشکر تیار کر کے مثنہ بن حارثہ کے ساتھ عراق بھیج دینا۔ یہ لشکر جس طرح تیار ہوا ایک ڈرامائی کہانی ہے۔ پھر اس لشکر نے عراق جا کر ایرانی آتش پرستوں کو، جو اس دور کی ہیبت ناک جنگی طاقت تھے، ایسی شکستیں دیں کہ یورپ کے غیر مسلم مورخوں نے بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تاریخ کے مشہور صحابی سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی محاذ پر تاریخ اسلام کی انتہائی خونریز جنگیں لڑی تھیں، جن میں جنگ قادسیہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اسی محاذ پر مجاہدین نے سیلابی دریائے دجلہ میں گھوڑے اتار دیے اور آتش پرستوں کا دارالحکومت مدائن فتح کیا تھا۔ اسی محاذ پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور سپہ سالار مثنہ بن حارثہ کی بیوہ سلمہ کو اپنی عقد میں لیا اور ایک بڑا ہی جذباتی واقعہ رونما ہوا تھا۔ تاریخ عالم کا مشہور و معروف جرنیل رستم بھی، جسے آج تک طاقت اور بہادری کی علامت کہا جاتا ہے، اسی محاذ پر لڑا اور ایک مجاہد کے ہاتھوں بڑے ہی ڈرامائی طریقے سے قتل کیا گیا تھا۔ اس تاریخی ناول میں کسریٰ کے خاندان کی محلاتی سازشیں بھی ملیں گی اور ایسے جذباتی اور پراسرار واقعات بھی ملیں گے جو افسانہ لگتے ہیں، لیکن یہ حقیقی واقعات ہیں جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ حجاز کی آندھی، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور قیادت کی بڑی صاف جھلک ملے گی۔ یہ کتاب ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے تاکہ بچیاں اور بچے اپنی درخشاں روایات اور اسلام کی عسکری روح سے آگاہ ہوں۔ اس داستان شجاعت میں صحیح تاریخ کے ساتھ ساتھ کہانی کی تمام تر دلچسپیاں موجود ہیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ میں اپنی اس کاوش میں کامیاب نہیں تو براہ کرم مجھے میری خامیوں سے آگاہ کیجیے۔ میں آپ کا ممنون ہوں۔ عنایت اللہ التمش۔
मदीना से 30-35 मील दूर शुमाल मशरिक में एक हरा भरा नखलस्तान था। छोटी सी एक झील के किनारे खजूर के पेड़ों के झुंड और सहराई पौधे लकोदक तपते हुए इस सहरा में जन्नत का समाम पैदा किए हुए थे। यह नखलस्तान इस रेगिस्तान में यूं लगता था जैसे दहकते हुए अंगारों में एक फूल खिला हुआ हो। उसके इर्द गिर्द सहरा ऐसा भयानक था कि मुसाफिर उधर से गुजरते घबराते थे, और अगर कोई भूला भटका मुसाफिर उधर जा भी निकलता तो दूर से नखलस्तान को देखकर यकीन नहीं करता था कि यह नखलस्तान है, बल्कि वो उसे सुराब समझता था। नजर का धोखा। नखलस्तान तो उस रेगिस्तान में बहुत थे, लेकिन इस जैसा कोई ना था। उसके उस तरफ भी खासी ऊंची पहाड़ी थी जिधर से सूरज शुरू होता था, और एक पहाड़ी उधर भी थी जिधर सूरज गुरूब होता था। उन पहाड़ियों की वजह से यह नखलस्तान दिन का खासा हिस्सा सूरज की जला देने वाली गर्मी से महफूज रहता था। खजूर के दरख्तों के अलावा झुके झुके दरख्तों की 2-4 किस्में और भी थीं। जो ही सूरज गुरूब होने से पहले मगरिब वाली पहाड़ी के पीछे चला जाता, उस नखलस्तान की महदूद सी दुनिया ठंडी होने लगती थी, और गुरूब आफताब के बाद ऐसी खनकी के आसमान तले बैठने वाला ठिठरने लगता था। इस दिलफरीब नखलस्तान में 5-6 खैमे नस्ब थे, जिनमें एक चौकोर और बड़ा था। उसके 2 तरफ दरवाजे, और दरवाजों के आगे रेशमी पर्दे लटके हुए थे। खैमे के अंदर किसी शाही महल के कमरे का गुमान होता था। फर्श पर खैमे की लंबाई और चौड़ाई जितना ईरानी कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ गद्दे पड़े हुए थे जिन पर रेशमी चादरें बिछी हुई थीं, और गाउत तकिए पड़े हुए थे। ऊपर रंगारंग फानूस लटके हुए थे। खैमे के अंदर जो कपड़ा लगा हुआ था वो भी रेशमी था, और उसके कई रंग थे। अंदर की फजा तिलिस्माती थी। रात का पहला पहर था। गद्दों पर गाउत तकियों से टेक लगाए 3 आदमी, कुछ बैठे कुछ नीम दराज से थे। उनके सामने मुख्तलिफ अनवा के खाने रखे थे। एक शीशे की सुराही थी, और साथ कुछ जाम भी थे। उन 3 आदमियों के साथ जो गाँव तकियों से टेक लगाए बैठे थे, 2 आदमी दाएं और 2 बाएं बैठे हुए थे। शराब के जाम सिर्फ उनके हाथों में थे, बाकी 3 आदमी शराब नहीं पीते थे। उन सब आदमियों के लिबास बताते थे कि ये अरबी हैं और मालदार अरबी हैं। वो अलीफ लैला की दास्तानों के किरदार लगते थे, शाही खानदान के अफराद। उनके सामने एक नीम उरिया रकासा रक्स की अदाओं से उन 7 आदमियों को मशहूर कर रही थी। उसकी कमर से रेशम की धागों की बनी हुई रंग बिरंगी रस्सियां लटक रही थी, जो इतनी घनी और गुंजान थीं कि दूर से कपड़ा लगती थी। उनमें रकासा उरिया नहीं लगती थी, लेकिन रक्स करते उसकी टांगें पांव से कोल्हों तक रस्सियों से बाहर आ जाती थी। रकासा के खुले हुए बाल भी जैसे रेशम के इंतहाई बारीक तार थे, जो उसके मरमरी शानों पर झूल रहे थे। खैमे के एक कोने में साजिंदे बैठे हुए थे, और उनके पास रकासा की उम्र की 2 लड़कियां बैठी गा रही थी। एक अधेड़ उम्र औरत दफ की थाप पर ताली बजा रही थी। रक्स उछल कूद नहीं था, न दफ और साजों ने वावेला बका कर रखा था। मौसीकी मध्यम और ख्वाबनाक सी थी, और रक्स ऐसा जैसे रकासा फनदार नागिन की मानिंद झूम रही हो। उसका जिस्म सहर अंगीज था, गीत रोमानी था। उसके अल्फाज और सुरताल ऐसी जैसे खैमों से दूर बैठे हुए ऊंटों और बंधे हुए घोड़ों पर भी वजददारी हुआ जा रहा था। रक्स जारी रहा, शराब चलती रही। खैमे में बैठे ये 7 आदमी झूमते और खामोश इशारों से दाद देते रहे, और जब रकासा ने झुककर हाथ माथे पर रखा तो गाँव तकिए के साथ बैठे एक आदमी ने हाथ से इशारा किया कि रक्स की महफिल बर्खास्त होती है। रकासा यूं खैमे से झुकी झुकी बाहर निकली कि उसने पीठ उन आदमियों की तरफ ना की। गाने वालियों का और साजिंदों का अंदाज भी यही था। अब काम की कुछ बातें हो जाएं। गाँव तकिए के साथ लगे दरमियान वाले आदमी ने गाँव तकिए से आगे होकर कहा, दिन को हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। हम खुश थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से उठ जाने के बाद मुसलमान फिर कबीलों में बंटकर बिखर जाएंगे, और हम उन्हें एक बार फिर एक दूसरे का दुश्मन बनाकर जाहिलियत के उसी दौर में पहुंचा देंगे जहां से उन्हें उनके रसूल ने निकाला था। फिर उनके खिलाफ हर तरफ बगावत शुरू हो गई थी, जिसे ये लोग इर्तिदाद कहते हैं। हम उस वक्त और ज्यादा खुश हुए कि अब इस्लाम उन बागियों के साथ हमेशा के लिए अरब की रेत में दफन हो जाएगा। लेकिन उस बूढ़े अबू बकर ने ऐसा तूफान खड़ा किया
کہ مسلمہ قذاب اور مالک بن نویرہ جیسے طاقتور باغی ان چند ایک مسلمانوں سے شکست کھا گئے۔ ابو سلمہ، دوسرے آدمی نے کہا، اسلام کی یہ باغی اگر بغاوت سے پہلے متحد ہو جاتے تو کبھی شکست نہ کھاتے۔ نہیں ابن داؤد، ابو سلمہ نے کہا، وہ متحد ہوتے تو بھی شکست کھا جاتے۔ یہ کہو کہ مسلمانوں کے پاس خالد بن ولید اور ابو عبیدہ نہ ہوتے تو یہ باغی شاید کامیاب ہو جاتے۔ خدا یہودا کی قسم، اگر ہمارا منصوبہ ان لوگوں نے قبول کر لیا اور ہماری باتیں مان لی تو اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ میں ایک بات کہوں ابو سلمہ، ایک اور آدمی بولا، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم یہودی ہو اور تمہاری تاریخ میں صرف منصوبے ملتے ہیں، سازشوں کے منصوبے، قتل کرانے اور بھاگ نکلنے کے منصوبے۔ تمہیں میری بات سے رنج نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ سمجھنا کہ میں نصرانی ہوں اس لیے یہودیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ تم کھل کر بات کرو اسحاق، ابو سلمہ نے کہا، ہم اس صورت میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خامیوں اور نقائص کی نشاندہی کریں۔ یہاں سوال میری ذات یا بنی اسرائیل کی توہین کا نہیں، ہمیں اسلام کا خاتمہ کرنا ہے، جس کے لیے بہترین وقت یہی ہے۔ تم چاروں نصرانی ہو اور ہم تین یہودی ہیں۔ میں اس وقت کو تصور میں لا رہا ہوں جب نصرانیوں اور یہودیوں میں اتحاد ہوگا۔ اب بات کرو۔ میرا مقصد کسی کی توہین نہیں، اسحاق نے کہا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جنگ سے گریز کرتے ہیں اور میدان جنگ سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم نصرانیوں کی طرح تم لوگ بھی جنگجو ہو جاؤ اور یہودی اور نصرانی متحد ہو جائیں تو یہی ایک ذریعہ ہے اسلام کے خاتمے کا۔ بہت وقت چاہیے، ابو سلمہ نے کہا، کئی سال لگ جائیں کہ دونوں قوموں کو قریب لاتے۔ ہمارے دانشمند بزرگ کہہ گئے ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار بنا دو، اور جو کردار سے دستبردار نہیں ہوتا اسے ایسے خفیہ طریقے سے قتل کر دو کہ قاتل کا سراغ نہ ملے۔ کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک اور نصرانی بولا۔ ابو بکر کو میں نے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا ہے، وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ دنیا سے جلدی اٹھ جائے گا، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سوچ لو کہ اس کے بعد ابن الخطاب آ گیا تو مسلمانوں کا محاذ اور مضبوط ہو جائے گا اور اسلام شام کی سرحدوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ میں نے جو جاسوسی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پہلا خلیفہ ابو بکر خالد بن ولید کو دمشق کی طرف روانہ کر رہا ہے۔ خالد بن ولید کی بات کرتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا، دعا کرو کہ ابو بکر کی بعد خلافت عمر بن خطاب کو مل جائے۔ ان کے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ خالد بن ولید ابن خطاب کے ہاتھوں گمنامی میں چلا جائے گا۔ میں نہیں مانتا، اسحاق نے کہا، میں اس وقت مدینہ میں تھا جب عمر کے اکسانے پر ابو بکر نے خالد بن ولید کو بطح سے بلایا تھا، کیونکہ اس نے ارتداد کے ایک قائد مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی انتہائی خوبصورت بیوی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ خالد بن ولید جب مدینہ پہنچا تو سیدھا مسجد میں گیا، عمر وہیں تھا۔ ابن الولید کو دیکھتے ہی عمر اس پر برس پڑا اور اس قدر لعن طعن کی کہ جو بیٹا باپ کی بھی برداشت نہ کر سکی، لیکن خالد نے برداشت سے کام لیا کیونکہ عمر اس سے بڑا تھا اور ابن الولید اسلام کے تعلیمات کا پابند تھا۔ اس نے اپنی بے عزتی برداشت کر لی تھی، لیکن عمر کی عزت رکھ لی۔ اس قوم میں یہ جو خوبی پیدا ہو گئی ہے اسے ختم کرنا محال نظر آتا ہے۔ کیا تم کوئی آسان کام کرنا چاہتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا، اسی محال کو ہم نے آسان کرنا ہے۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، بہت دنوں سے ہم باتیں ہی کیے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت اپنے سینے پر لکھ لو کہ اسلام کی بیع خونی کوئی آسان کام نہیں۔ ہم یہ کام میدان جنگ میں نہیں کر سکتے، نہ فوجیں اسلام کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار اور بد دیانت بنا دو۔ لیکن کیسے؟ اسحاق نے کہا، میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ اب باتوں کے بجائے کوئی عمل کیا جائے۔ کردار میں بدی خوبصورت عورت سے پیدا ہوتی ہے یا شراب سے؟ ابو داؤد نے کہا، مسلمان شراب نہیں پیتے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ ایک روز ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج سے شراب حرام ہے، تو پانی کی طرح شراب پینے والے اہل اسلام نے اسی وقت شراب کے مٹکے اور شراب کی سراہیاں باہر گلیوں میں انڈیل دی تھی۔ وہ پیالے توڑ دیے تھے جن میں وہ شراب پیتے تھے۔ ہم تو یہودی ہیں، شراب نہیں پیتے۔
इन नसरानी भाइयों से पूछो जो शराब की रसिया हैं, इन्हें कहो कि शराब की ये सुराही और अपने सामने रखे हुए जाम उठाकर बाहर फेंक दें तो ये हंसकर टाल देंगे, या ये कह देंगे कि एक दो दिनों बाद हम शराब से तौबा कर लेंगे। ये तौबा नहीं करेंगे। लेकिन मुसलमानों ने आने वाहिद में तौबा करके दिखा दी और शराब को उम्मुल खबासत करार दे दिया। अबू सलमा इस तरह हंसा जैसे उसके सामने बैठे हुए ये आदमी कम अकल और तुफलाने मकतब हो। मुसलमानों ने शराब छोड़ दी है। अबू सलमा ने कहा, औरत का नशा बरकरार रखा है। एक एक आदमी खुसूसन सरदारों ने कई कई बीवियां रखी हुई हैं और वो खूबसूरत और जवान लड़कियों की तलाश में रहते हैं। ये ना भूलो कि खूबसूरत और जवान लड़की एक ऐसी ताकत है जिसने बड़े बड़े जाबिर और जंगजू बादशाहों के ताज अपने कदमों में रख लिए हैं। हम मर्द की इस कमजोरी को इस्तेमाल करेंगे और ये भी दिमाग में बिठा लो कि जो लज्जत बदी में होती है वो नेकी में नहीं होती। मुसलमान अपने रसूल के उस वादे पर नेक और पाक हो गए हैं कि अगले जहां उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जहां हुस्न जमाल वाली हूरें मिलेंगी और शहद से मीठी शराब मिलेगी। हम उन लोगों को दुनिया में जन्नत दिखा देंगे। बात आपकी ही दुरुस्त मालूम होती है, एक और नसरानी ने कहा। लेकिन मुसलमानों पर जंग जदल का जुनून तारी हो चुका है। यूं पता चलता है जैसे उनका किसी और तरफ ध्यान ही नहीं। करना है तो यूं करें कि यहूदियों और नसरानियों को तैयार करें कि वो जाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल करके उनकी फौज में शामिल हो जाएं और मैदान जंग में उन्हें धोखा दें और उनकी शिकस्त का बाइस बने। लेकिन मुझे ये काम भी कुछ आसान नजर नहीं आता, क्योंकि उन मुसलमानों में सिर्फ जोश जिहाद और शौक़ शहादत ही नहीं, बल्कि उन पर जिहाद का जुनून तारी है। मैदान जंग में अगर उनका आधे से ज्यादा लश्कर मारा जाए तो बाकी लश्कर भागता नहीं, बल्कि पहले से दुगनी ताकत इस्तेमाल करके अपने मरे हुए आधे लश्कर की कमी पूरी कर देता है। यह काम भी वक्त तलब है। अबू सलमा ने कहा, यह भी आगे चलकर करेंगे। ये तो तुम सबको मालूम है कि हमारे कई आदमी मुसलमानों में नजरियाती तखरीबकारी में मसरूफ हैं। मुसलमान अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के शैदाई होते चले जा रहे हैं। उन्हें कहीं से पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात भी कही थी तो लोग फौरन लिख लेते हैं। बनी इसराइल के ये आदमी जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, मुसलमानों में मनगढ़ंत अहादीस मशहूर करेंगे और लोगों ने उन्हें सही अहादीस में शामिल करना शुरू कर दिया है। हमने बनी इसराइल के कुछ पढ़े लिखे आदमियों को इस काम पर लगा दिया है कि वो कुरान का मुतालिया करें और दूर दराज के मुकामात पर जाकर मस्जिदों के इमाम बन जाएं और मुसलमानों के जहनों में कुरान की गलत तफसीरें डालें। हम ये महाज कभी का खोल चुके हैं। अब हम औरत को इस्तेमाल करेंगे। तुम जानते हो कि साथ वाले खैमे में 2-3 लड़कियां हैं, उन्हें हम तैयार कर चुके हैं। मैं आज तुम्हें यही बताना चाहता था कि यह मुहिम फौरन शुरू करनी चाहिए। उस लड़की को इब्ने दाऊद मुसलमान के रूप में अपने साथ ले जाएगा। जरा ठहरो, मैं उस लड़की को यहीं बुलाता हूं। तुम सब उसके साथ बातें करके मुझे बताना कि ये लड़की ये काम कर सकेगी या नहीं, और हमने उसे जो तरबियत दी है वो उसने जहन नशीन कर ली है या नहीं। फौरन बाद एक लंबूतरे कद और बड़े ही दिलकश जिस्म वाली लड़की खैमे में दाखिल हुई। उसके नक्शो निगार में मशहूर कुन जाज़बियत थी और उसके चलने के अंदाज में भी जादू का सा असर था। बिन्ते यामीन, अबू सलमा ने उस लड़की से कहा, इस वक्त तुम मुसलमान हो और तुम्हारा नाम यही होगा। तुम एक मुसलमान की बीवी बनने जा रही हो। बिन्ते यामीन ने फौरन वो चादर जो उसने कंधों पर फैला रखी थी दोनों हाथों से उठाकर उसने अपना सर ढांप लिया और फिर यह चादर इस तरह लपेट ली कि उसका सीना और ऊपर नाक तक जिस्म ढांपा गया। सिर्फ आंखें नजर आती थी। पेशानी पर भी उसने चादर ले ली थी। फिर उसने सर झुका लिया। खैमे में बैठे हुए हर आदमी ने उसके साथ कोई ना कोई बात की। लड़की ने हर बात और हर सवाल का मौजूद जवाब दिया और जवाब देने का अंदाज ऐसा था जैसे वो शर्मो हया से मरी जा रही हो। फिर उससे पूछा गया कि एक मुसलमान की बीवी बनकर वो क्या करेगी। उसने जो तरबियत हासिल की थी उसके मुताबिक तफसीली जवाब दिया। मेरे साथ ज्यादा बातें ना करें, बिन्ते यामीन ने कहा। आपके तमाम सवालों के जवाब मेरे अमल से मिलेंगे, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। अबू सलमा ने उसे इशारा किया कि वो चली जाए। उसने फौरन सर से चादर उतारी और पहले की तरह कंधों पर फैला दी और वो उठकर बाहर चली गई। क्या ख्याल है? अबू सलमा ने अपने साथियों से पूछा।
باتوں کی حد تک لڑکی ہوشیار معلوم ہوتی ہے۔ اسحاق نے کہا، اس خیمے میں تو اس نے ہمیں مطمئن کر دیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے خیمے میں جا کر یہ کیا کرے گی یا کیا کر سکے گی۔ اتنی حسین لڑکی کسی بھی مسلمان پر جادو کی طرح چھا سکتی ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، ہمیں تمہاری ہر بات سے اتفاق ہے ابو سلمہ۔ ایک نصرانی نے کہا، ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پچھلے ناکام تجربوں کو سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہماری ہر سازش ناکام ہوئی ہے۔ مجھے خیبر کا معرکہ یاد ہے۔ مسلمانوں کی قیادت ان کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھی اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تھی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت زینب بنت حارثہ نے، جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا کتنا اچھا طریقہ آزمایا تھا۔ نعوذ باللہ۔ اس نصرانی نے غزوہ خیبر کے فوراً بعد کا واقعہ سنایا۔ اس یہودن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عقیدت مندی کا اظہار والہانہ طریقے سے کیا اور عرض کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کرنا چاہتی ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن کی جذباتیت سے متاثر ہو کر دعوت قبول کر لی تھی اور اسی شام اس یہودن کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن برا تھے۔ زینب بنت حارث نے سالم دمبا بھونا تھا، جو اس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ کر پوچھا کہ آپ کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ نے دستی پسند فرمائی۔ زینب نے دستی کاٹ کر آپ کے آگے رکھ دی۔ بشر بن برا نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی اور چبانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوٹی کاٹی اور منہ میں ڈالتے ہی اگل ڈالی اور فرمایا، ابن البارا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر بن بارا بوٹی چبا رہے تھے جو انہوں نے اگل دی، لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق میں اتر چکا تھا۔ اے یہودن، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت حارث سے فرمایا، خدا کی قسم تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہوا ہے۔ آپ غصے سے اٹھے تو یہودن نے فوراً تسلیم کر لیا کہ اس نے اس گوشت میں سریع الاثر زہر ملا رکھا ہے۔ اے محمد، زینب بنت حارث نے بڑی دلیری سے کہا، خدا یہودا کی قسم، میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ آج میں ناکام ہو گئی تو کل کوئی اور کامیاب ہو جائے گا۔ بشر بن بارا اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حارث اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم دیا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ منسوخ فرمایا اور حکم دیا کہ یہودیوں پر اعتماد نہ کیا جائے اور ان کے ہر قول و فعل پر نظر رکھی جائے۔ مورخ ابن اسحاق لکھتے ہیں، سردار بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے ام بشر البارا سے، جب وہ آپ کے پاس بیٹھی تھی، فرمایا تھا، ام بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ نصرانی نے یہ واقعہ ابو سلمہ ابن داؤد اور سب کو سنایا۔ مجھے وہ واقعہ یاد ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، مجھے اپنے تمام تجربات یاد ہیں جن میں ہم ناکام رہے تھے۔ مدینے پر قریش کا حملہ کوئی پرانی بات تو نہیں ہے۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود ڈالی تھی۔ بنی اسرائیل مدینہ میں تھے۔ انہوں نے محمد کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رکھا تھا اور مسلمان ان پر اعتماد کرتے تھے۔ ہم نے اس اعتماد سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ نما مکان میں اکٹھا کر لیا تھا۔ ہمارا ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے رات کے وقت جا رہا تھا۔ وہ اس مکان کے قریب رک گیا تو اسے حسان نے دیکھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ایک یہودی مشکوک انداز سے کھڑا ہے۔ وہ بنو قریظہ کا آدمی تھا، اس کے پاس برچھی تھی۔ صفیہ ایک ڈنڈا لے کر باہر نکلی اور عقب سے اس آدمی کے قریب جا کر للکارا۔ ہمارے آدمی نے گھوم کر دیکھا اور صفیہ پر وار کرنے کے لیے برچھی تانی، مگر صفیہ نے فوراً اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ وہ تیورا کر گرا۔ صفیہ نے ڈنڈے کی ضربوں سے اس کی کھوپڑی کچل ڈالی۔ ہم نے تو ان مسلمانوں پر جو مدینہ میں خندق کے اندر کی طرف رات کو سوئے یا بیٹھے ہوئے تھے حملہ کرنے کی بھی سوچی تھی، لیکن اس آدمی کے قتل سے یہ راز کھل گیا کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ وہ وقت ہمارے لیے زیادہ موزون تھا۔ ابن داؤد نے کہا، اس وقت خالد نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اکرمہ اور ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔
یہ تینوں بڑے دلیر اور اثر و رسوخ والے آدمی تھے اور خندق کے معرکے میں مدینے کے محاصرے میں شریک تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ نے بنو قریظہ کے اس آدمی کو قتل کیا تو ہمارا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ میرے رفیقوں، یہ مت سوچو کہ پہلی ہی کوشش کامیاب ہوا کرتی ہے، ناکامیاں مل کر کامیابی کی صورت اختیار کیا کرتی ہیں۔ اب ہم نئے منصوبے پر عمل کریں گے، بنت یامین کو کل بھیج دیں گے۔ میں یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ ہم نے ایک مسلمان کو منتخب کر لیا ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ بنت یامین کے ساتھ شادی کر لے گا۔ جس مسلمان کا یہ یہودی ذکر کر رہا تھا وہ حبیب ابن کعب تھا۔ وہ مدینہ میں تجارت کے سلسلے میں جاتا رہتا تھا اور اکابر مسلمانوں کے مقربین میں سے تھا۔ ان دنوں وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں جن میں ایک کسی لا علاج مرض میں مبتلا تھی، اسی کے علاج معالجے کے لیے گاؤں آیا تھا۔ اس کا گاؤں مدینہ سے 20 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ یہودیوں نے سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ بنو قریظہ کا ایک یہودی اس گاؤں میں آیا تھا۔ وہ تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ تجارت ہی یہودیوں کا پیشہ تھا۔ اسے پتا چلا کہ مدینے کا ایک اہم آدمی آج کل اپنے گاؤں آیا ہوا ہے، تو اس یہودی نے اس کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور سوچنے لگا کہ اس شخص کو مسلمانوں کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے۔ اس کی ملاقات ابو سلمہ سے ہوئی تو ابو سلمہ نے یہ منصوبہ بنایا جس پر اب عمل ہو رہا تھا۔ اس یہودی نے جس نے حبیب ابن کعب کے ساتھ دوستی پیدا کی تھی، حبیب کو ایک اور شادی کا مشورہ دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ اسے ایک بڑی خوبصورت مسلمان لڑکی لا دے گا۔ حبیب شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عرب جسمانی آسودگی اور تعیش کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ یہ صحیح نہیں۔ عرب دراصل زیادہ سے زیادہ نرینہ اولاد پیدا کرنے کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ اس وقت طاقتور اسی کو سمجھا جاتا تھا جس کے بھائی اور بیٹے زیادہ ہوتے تھے۔ حبیب بھی انہی عربوں میں سے تھا۔ ان کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ایک کسی لا علاج مرض میں قریب المرگ تھی، وہ دوسری شادی کا حاجت مند تھا۔ حبیب کا یہی یہودی دوست اپنا تجارتی مال بیچ کر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک آدمی چادر میں لپٹی ہوئی ایک جوان لڑکی کو ساتھ لیے اس کے گھر آیا۔ اس نے اپنا نام ابن داؤد ہی بتایا۔ اس زمانے میں عرب کے نصرانیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے نام ایک ہی جیسے ہوا کرتے تھے۔ ابن داؤد نے کچھ یہودی تاجروں کا حوالہ دیا تھا۔ میں بہت ہی غریب اور لوٹا پٹا آدمی ہوں، ابن داؤد نے کہا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے قبیلے نے اسلام قبول کرنے پر مجھے مارا پیٹا اور لوٹ بھی لیا ہے اور مجھے قبیلے سے نکال بھی دیا ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی اس بیٹی کو چھپا کر وہاں سے لایا ہوں۔ تمہارا دوست میرا دوست بھی ہے، میں تو اس کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے، میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں نو مسلم ہوں، مجھ پر ایک کرم تو یہ کرو کہ میری بیٹی کو اپنے عقد میں لے لو اور مجھے مدینہ میں کہیں نوکری دلوا دو، خواہ وہ کسی سردار کی غلامی ہی ہو۔ اگر اپنے کسی لشکر میں بھرتی کرا دو تو ساری عمر دعائیں ہوں گی۔ حبیب نے شادی تو کرنی ہی تھی، لیکن اس نے جب ابن داؤد کی بپتا سنی تو وہ بغیر سوچے سمجھے شادی کے لیے تیار ہو گیا، اور جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو اس نے اسی شام نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز نکاح خواہ کو بلا کر حبیب نے بنت یامین کو اپنے عقد میں لے لیا۔ ابن کعب، ابن داؤد نے کہا، تم نے میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتار پھینکا ہے جس کے نیچے میں اور میری بیٹی کی عصمت کچلی جا رہی تھی۔ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، اگر تم میرے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں واپس یہیں آ کر تمہیں ملوں یا تمہارے پاس مدینہ آ جاؤں۔ اگر تمہارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تو تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ 10-12 دنوں بعد میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلے چلنا۔ نہیں، ابن داؤد نے کہا، میں تم پر اپنا بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ میں اب اپنا ٹھکانہ مدینہ میں ہی بناؤں گا جہاں مجھے مسلمانوں کا تحفظ حاصل ہوگا۔ پھر تم 10-12 دنوں بعد مدینہ میں میرے پاس آ جانا، حبیب بن کعب نے کہا۔ ابن داؤد بنت یامین کے سر پر باپوں کی طرح پیار کر کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ہی وہی نقلستان تھا، اس میں وہی خیمہ تھا، اندر سے اس کی سجدج وہی تھی اور محفل بھی وہی تھی۔ وہی رقاصہ سازوں اور دف کی صورتال پر تھرک رہی تھی اور صحرا کی ایک اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ کے اشارے پر ساز خاموش ہو گئی، رقاصہ کا تھرکتا جسم ساخت ہو گیا۔ ابو سلمہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو رقاصہ اور سازندے خیمے سے نکل گئے۔ ابن داؤد کو آ جانا چاہیے تھا، ابو سلمہ نے کہا۔ آتا ہی ہوگا، اسحاق نے کہا، وہ کوئی بچہ تو نہیں ہے، آ جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ کچھ کر کے ہی آئے گا، ہو سکتا ہے صبح آ جائے۔ یہ یہودی اور نصرانی پھر اسلام کی بحقونی کی باتیں کرنے لگے تھے۔ ابو سلمہ پر قنوت کی طاری ہونے لگی۔ محفل برخاست ہونے ہی لگی تھی کہ
घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी जो करीब आती जा रही थी। अबू सलमा चौंक उठा, बाकी सबके भी कान खड़े हो गए। वो आ रहा है, बैक वक्त 2-3 आदमियों ने कहा। एक नसरानी दौड़ता हुआ बाहर निकला। सहरा की शफाफ चांदनी में कुछ दूर एक ऊंट चला आ रहा था जिस पर एक आदमी सवार था। ऊंट के गले में बंधी हुई घंटियां जलतरंग की तरह बज रही थी। छोटे खैमों में से 2-3 मुलाजिम भी बाहर निकल आए थे। नसरानी जो बाहर निकला था वो ऊंट की तरफ दौड़ पड़ा। तुम इब्ने दाऊद ही हो सकते हो, नसरानी ने बुलंद आवाज से कहा। तो और कौन हो सकता है, शूत्र सवार ने जवाब दिया। करीब आकर शूत्र सवार जो इब्ने दाऊद ही था चलते ऊंट पर से कूद कर उतरा और नसरानी से बगलगीर हो गया। एक मुलाजिम ने आगे होकर ऊंट की मुहार पकड़ ली और उसे उधर ले गया जहां दूसरे ऊंट बंधे हुए थे। मैं जानता था तुम आज रात आ जाओगे, इब्ने दाऊद के खैमे में दाखिल होते ही अबू सलमा ने कहा। आओ बैठो, कुछ खा पी लो और बताओ क्या कर आए हो। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो इतने खूबसूरत और कीमती नगीने को बिला कीमत कबूल ना करे? इब्ने दाऊद ने मुस्कुराते हुए कहा। वो शख्स जिसका नाम हबीब बिन काब है। कुछ मेरी बातों से और ज्यादातर बिनते यामीन को देखकर आपे से बाहर हो गया था। आदमी कैसा है? इसहाक ने पूछा। हमारे काम आ जाएगा, इब्ने दाऊद ने जवाब दिया। मैंने एक गरीब और मजलूम नौ मुस्लिम बनकर उसके साथ ऐसी बातें की कि वो मेरे साथ खुलकर बातें करने लगा। मैंने जब उसे कहा कि मैं जरिया माश की तलाश में हूं तो उसने कहा कि यह तो कोई मसला ही नहीं, मदीना के बड़े से बड़े आदमी से भी मैं अपनी बात मनवा सकता हूं। मुख्तसर बात यह है अबू सलमा, जैसा मुझे बताया गया था वो वाकई असर और रसूख रखने वाला आदमी है और कबीलों के सरदारों तक उसे रिसाई हासिल है। हम बिनते यामीन के जरिए उससे जो काम कराना चाहते हैं उससे वो काम हो जाएगा। अबू सलमा ने कहा। मैं 3-4 दिनों बाद मदीने को रवाना हो जाऊंगा, इब्ने दाऊद ने कहा। उसने मुझे कहा है कि मैं उसके पास पहुंच जाऊं। क्या अब हमें सो नहीं जाना चाहिए? बहुत थक गया हूं। सो ही जाएं तो अच्छा है, अबू सलमा ने कहा, और इस तरह यह महफिल बर्खास्त हो गई। अगले रोज सूरज सर पर आ रहा था। खजूर और दीगर दरख्तों का एक घना झुंड था जिसने छाते जैसा साया कर रखा था। जिधर से हवा आ रही थी उधर एक कनात दरख्तों के तनों से बंधी हुई थी। उसने सहरा की गर्म हवा और उसके साथ उड़ती रेत को रोका हुआ था। उस झुंड के नीचे कालीन बिछा हुआ था और अबू सलमा, इब्ने दाऊद, इसहाक और उसके साथी बैठे हुए थे। नौकर उनके आगे खाना चुन रहे थे। एक शुत्रबान जो ऊंटों को जरा परे ले गया था दौड़ता हुआ आया। आका, शुत्रबान ने अबू सलमा को इत्तला दी। दूर एक घुड़सवार आता नजर आ रहा है। कोई आम सा मुसाफिर नहीं लगता। घोड़े की रफ्तार खासी तेज है और उसका रुख इधर ही है। ये सब उठे और कनात के ऊपर से उस तरफ देखने लगे। घोड़ा और सवार नजर नहीं आ रहा था। तपती हुई रेत से गैर मरूवी सी भाप उठ रही थी और उसमें घोड़े और सवार के कदोकाल यूं नजर आ रहे थे जैसे झील के हल्के पानी में किनारे के अक्स नजर आते हैं। यह सिर्फ सहराई लोग ही पहचान सकते थे कि आने वाला घुड़सवार है या शुक्र सवार। कोई अपना ही होगा, अबू सलमा ने कहा। इस तरफ से गुजरता ही कौन है? वो देखते रहे। उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं था। वो डाकू नहीं थे, ना उनके पास डकैती का माल था। वो घूमने फिरने वाले ताजिर थे जिन्हें लुटने का डर हो सकता था, लेकिन उन पर यह शुबा नहीं किया जा सकता था कि यह कोई रहजनों का खतरनाक खूह है। जूं जूं घोड़ा करीब आता गया उसके कदोकाल वाजे होते चले गए। यूं मालूम होता था जैसे घोड़ा शफाफ पानी में डूबा हुआ अंदर ही अंदर चला आ रहा हो। तकरीबन 100 गज फासला रह गया तो साफ पता चलने लगा कि यह घोड़ा है और उसकी पीठ पर उसका सवार है। सवार ने बाजू ऊपर करके दाएं बाएं हाथ हिलाया जो इशारा था कि मैं तुम्हारा आदमी हूं और मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हें पा लिया है। अबू सलमा और उसके तमाम साथी कनात के एक तरफ से गुजरकर घुड़सवार के इस्तेकबाल के लिए आगे चले गए। फासला थोड़ा रह गया तो इब्ने दाऊद ने उसका नाम लेकर पुकारा। उसका नाम मूसा था। उसने एड़ लगाकर घोड़ा दौड़ा दिया और उन लोगों के करीब आकर एक लख्त रोका तो यूं लगा जैसे घोड़ा गिर पड़ेगा। मूसा घोड़े से कूदकर उतरा। जबरदस्त खबर लाया हूं, मूसा ने कहा। अबू बकर मर गया है, मुसलमानों का पहला खलीफा। करीब आकर मूसा ने सबके साथ मुसाफहा किया और ये लोग उसे कनात के अंदर ले गए जहां खाना रखा जा चुका था। अगला खलीफा उमर बिन खत्ताब तो नहीं बन गया? इसहाक ने पूछा। तो और कौन बनता? मूसा ने कहा। अबू बकर ने वफात से पहले वसीयत की थी कि उसका जानशीन उमर बिन खत्ताब होगा। ये बहुत बुरा हुआ, अबू सलमा ने कहा। बड़ा ही जालिम इंसान है।
बनी इसराइल का तो नाम नहीं सुनना चाहता। अबू बकर कब फौत हुआ? परसों शाम गुरूब आफ्ताब के वक्त। मूसा ने जवाब दिया, मैं कल ही आ जाता, लेकिन यह देखने के लिए रुक गया था कि अगला खलीफा कौन होगा और कितने लोग उसके हाथ पर बैयत करेंगे और कौन बैयत करने से गरेज करेगा।